السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، اس معاملے سے کون واقف نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں کون کون لوگ ہیں جنہوں نے پوائنٹ سکورنگ کی، کون کون لوگ ہیں جنہوں نے چند ٹکے بنانے کے لیے اس معاملے کو غیر ضروری طور پر سوشل میڈیا میں اچھالا۔ اس سے ہو سکتا ہے ان کے چند ٹکے تو بن گئے، چند ڈالر ان کو مل گئے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ، لیکن اس کی قیمت اس ادارے نے کتنی چکائی، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ فیکٹس کیا تھے، اصل حقیقت کیا تھی، سابق وائس چانسلر کس حد تک ذمہ دار تھے، اور جو چیمہ صاحب، طارق چیمہ صاحب کے بیٹے کا نام آ رہا ہے، اس کی ویڈیوز مبینہ طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہیں، کیا وہ ویڈیو ہے کس کی اور اس کے پیچھے کہانی کیا ہے۔ تو ناظرین، اس میں کچھ ابتدائی جو رپورٹ مرتب ہوئی ہے، اعلیٰ حکام کو بھیجی گئی ہے، اس میں بہت حد تک چیزیں واضح ہو گئی۔ ایک تو اس میں یہ بات نشاندہی اس بات کی گئی ہے کہ اس میں پولیس کی طرف سے اوور ڈوئنگ ہوئی ہے، اور جس طرح میجر ریٹائرڈ اعجاز حسین جو چیف سیکیورٹی آفیسر تھے، اس کو ٹریپ کر کے گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد میڈیا کے اندر ان خبروں کو باقاعدہ طور پہ مینج کر کے لگوایا گیا، تو اس پہ اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اب اس کے ذمہ دار کون کون لوگ ہیں، ایک اشارہ ڈی پی او کی طرف جا رہا ہے، کچھ اشارہ لوکل جو لوگ ہیں پولیٹیشنز ان کی طرف جا رہا ہے۔ اب سزا اس کی کسی کو ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہ الگ بات ہے۔ دوسرا، جو آبدہ ہے وہاں پہ جو وارڈن ہے، اس کو گلٹی قرار دیا گیا اس پہ کہ 18 گریڈ کی یہ آفیسر ہے جو ایمبولنس میں لڑکیوں کو وہاں سے نکالتی تھی اور مختلف فارم ہاؤسز پہ لے جاتی تھی، اور لڑکیوں کو بیمار ظاہر کر کے ایمبولنس کے اوپر رات کو ہاسٹل سے نکالا جاتا تھا، رجسٹر کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ لڑکی بیمار ہے، اور جب وہ پارٹی شارٹی کر کے 2-3-4 بجے آتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ یہ ہاسپٹل سے تندرست ہو کے آ گئی ہے۔ اب یہ فارم ہاؤسز کس کے تھے، وہاں پہ کون کون لوگ جاتے تھے؟ ایک تو تصدیق ہوگی جی ابو بکر، پروفیسر ابو بکر صاحب، وہ ان سارے معاملات کا حصہ تھے۔ 3-4 اور پروفیسرز ہیں جو ان محفلوں کا حصہ تھے، لیکن جس طرح یہ کہا گیا کہ 5500 ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں، یہ سراسر جھوٹ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی جگہ سے ثابت نہیں ہوا۔ یعنی موبائل کے اندر جو چیٹ تھی اس کو چیک کیا گیا، جو میسیجنگ تھی اس کو چیک کیا گیا، جو گیلری تھی اس ساری کو چیک کیا گیا، تو اس میں سے وہ چیزیں ثابت نہیں ہوئی۔ ایک چیز جو چیمہ صاحب کے بیٹے کے حوالے سے، ولیدہ چیمہ جو طارق بشیر چیمہ صاحب کے صاحبزادے ہیں، اس کے حوالے سے جو بات بار بار آئی، ہمارے کچھ یوٹیوبر دوستوں نے اس معاملے کو بہت زیادہ اچھالا۔ اس پہ طارق چیمہ صاحب نے بڑا دو ٹوک قسم کا سٹینڈ لیا۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر میرے بیٹے کی کوئی ویڈیو ہے تو میرے منہ پر ماریں اور مجھے رسوا کریں، میری زبان بند کرتے ہیں، اور مجھے بتائیں کہ یہ میں اس میں گلٹی ہوں اور یہ میں اس میں ذمہ دار ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو خدا کے لیے یہ کیا سرائیاں، افواہ بازیاں اور اس طرح کی قصے کہانیاں بنا کر میرے بیٹے کا کیریئر خراب نہ کریں۔ چیمہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ میرا بیٹا تو باہر سے پڑھ کے آیا، اس کا تو اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ ٹھیک ہے، ایک میرا بیٹا ہونے کی وجہ سے لینڈ لارڈ ہے، صاحب حیثیت ہے، اس کا فارم ہاؤس بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ یہ سب کچھ کرتا تھا۔ اچھا، اس بات کو کیسے اچھالا گیا؟ جب میں نے اس کو ٹیک آؤٹ کیا تو پتہ چلا کہ وہاں پہ چونکہ ولیدہ چیمہ اگلے الیکشن میں اپیئر ہو رہا ہے، الیکشن لڑ رہا ہے، تو طارق بشیر چیمہ صاحب کے کچھ مخالفین ہیں وہاں پہ جو متوقع طور پہ ان کے بیٹے کے مخالف بھی ہو سکتے ہیں الیکشن میں، ان سب نے اس میں پورا حصہ ڈالا ہے۔ اور آج کل 1 منٹ لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی چیز بھی ڈال دیں، جھوٹی ڈال دیں، سچی ڈال دیں، جب تک پتہ چلتا ہے یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، اگلے بندے کا پوری طرح سے کباڑا ہو چکا ہوتا ہے۔ اب چیمہ صاحب ظاہر ہے پارلیمنٹ سے لے کے پورے پاکستان میں بچے کو وضاحتیں دے رہے ہیں، صفائیاں دے رہے ہیں، جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ڈیمیج ہو چکا، لیکن فیکٹس یہ ہیں کہ جو ویڈیوز چل رہی ہیں
میں تو سچی بات ہے، جو حق سچ کی بات ہے، جو فیکٹس ہیں وہ بات کروں گا، اس میں ولیدہ چیمہ شامل نہیں ہے. لیکن میں حیران ہوں، ہمارے دوست دھڑلے کے ساتھ ایسی ویڈیوز چلائی جا رہے ہیں جس کا اس واقعہ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی نہ ولیدہ چیمہ کی وہ ویڈیو ہے، وہ پتہ نہیں کس کی ویڈیو ہے، اور اس کو ولیدہ چیمہ بنا کے چلائی جا رہے ہیں. اور اس کا جو ڈیمیج چیمہ فیملی کو ہوا ہے وہ بلا شبہ اٹرپیریبل ہے. لیکن وہ جا رہے ہیں ڈیمیجز سوٹ کے اندر، اس کا جواب ظاہر ہے ہمارے وہ دوست دیں گے. لیکن جرنلزم کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اس طرح کی افواہ بازی اور اس طرح کی کیا سرائیاں اور اس طرح کی سنسنی خیزی پھیلا کے چند ڈالرز کی خاطر آپ کسی فیملی کا یا کسی بچے کا کیریئر تباہ کر دیں اور اس کا بیڑا گرک کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز نہ اس رپورٹ میں آئے گی، نہ ابھی تک یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اس میں ولیدہ چیمہ کا کوئی اس طرح کا رول ہے. اچھا، دوسری ابتدائی رپورٹ میں جو 2-3 چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں پہ جو حساس ادارے کے لوگ ہیں ان کی نشاندہی کے اوپر کمشنر اور ڈی سی او وغیرہ نے اس میں ایک رول پلے کیا ہے، اور انہوں نے وہاں پہ جو کیمریز تھے اس کا ڈیٹا وہاں سے لیا ہے، اور جو ٹیم لاہور سے گئی تھی اس کے سپرد کیا تاکہ وہ اس کو بھی ایگزامن کریں اور اس کو چیک کریں، اور اس میں سے دیکھیں کہ کون کب آیا، کیسے آیا، لڑکیوں کی مومنٹ کیا تھی، کیا ماضی کے اندر کیا کچھ وہاں پہ ہوتا رہا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس ڈیٹا سے مل سکتی تھی، کیونکہ لاہور سے جو ٹیم گئی تھی وہ اس چیز کو فوکس نہیں کر رہی تھی ٹیکنیکلی. تو پھر ٹیکنیکلی انہیں گائیڈ کیا گیا، انہوں نے اس چیز کو بھی لے لیا. پرو وائس چانسلر جو ابھی بنے ہیں چانسلر، موجودہ چانسلر کے بعد، تو وہ بھی وہاں پہ اس معاملے کو پروو کر رہے ہیں اور وہ پوری طرح سے کوآپریشن کر رہے ہیں. سیکیورٹی کیمرہ کا ڈیٹا سے لے کے باقی جو چیزیں وہ سب تک ایکسیس بھی دے رہے ہیں اور اپنے ہاؤس کو بھی ان آرڈر کر رہے ہیں. اور بہت ساری چیزیں وہ جو ٹیم بنی ہے اس ٹیم کو شیئر کر چکے ہیں. آر پی او، ڈی پی او، ڈی اے جی اور ان سب لوگوں کو مشتمل جو کمیٹی وہاں پہ کام کر رہی ہے، ابتدائی طور پہ انہوں نے کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں. لیکن اس کا کریکس یہ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جو سنسنی خیزی جس انداز میں پھیلائی گئی، 5500 ویڈیوز، 5000 ویڈیوز، ولیدہ چیمہ، یہ ساری قصے کہانیاں ہیں. اس کے پیچھے کچھ موٹیوز تھے، کچھ دشمنیاں تھیں، اور اس انداز میں پوائنٹ سکورنگ کی گئی. فیکٹس یہ ہیں کہ وہاں پہ یہ کام ہوا، لیکن اس پیمانے پہ نہیں ہوا. اس میں ہراسمنٹ آپ نہیں کہہ سکتے، کنسنٹ کے ساتھ لڑکیاں چاہتی تھی. ایکسپلائٹیشن اس کو اس سینس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگوں کا وہاں پہ عہدے تھے اس کا انہوں نے ناجائز استعمال کیا، اور لڑکیاں اور وہ لوگ اور وہ پورا مافیا اس کا حصہ تھا. لیکن محدود پیمانے کے اندر یہ سب کچھ ہوا. لیکن جس طرح کہا گیا کہ وہاں پہ کوئی بڑے میسو لیول پہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، وہ صرف قصے کہانی ہے. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، کچھ لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں اور اسی چیز کو ایکسپلائٹ کر کے وہ واہ واہ بھی کرواتے ہیں، اور بعد میں ضلالت بھی ان کی ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر شاہد مسعود ہمارے سینئر ساتھی ہیں، انہوں نے اسی طرح قصور کے واقعہ کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا تھا، اسد خر نے اور اس نے، کہ جی 69 اکاؤنٹ ہیں، 75 اکاؤنٹ ہیں، اربوں روپے اس پہ ہیں ملزم کے، اور ملزم بیچارہ مسکین آدمی، پھٹے ہوئے کپڑے، ٹوٹی سائیکل. اور یہ اتنی سینس نہیں ہمارے ان دوستوں میں کہ خدا کے لیے اس کو دیکھ تو لیں، اس کی حیثیت بیچارے کی کیا. اس کو کہا جی اس کے فارن اکاؤنٹس ہیں، وہ جی اربوں کے اکاؤنٹس ہیں، جی وہ یہ ہو گیا، جی وہ ہو گیا. ایون ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میں یہ ثابت نہ کر سکوں تو مجھے پتہ نہیں ہینگ کر دیا جائے، چیف جسٹس صاحب مجھے پھانسی دے دیں. وہ خواہش تو خیر ان کی پوری نہیں ہوئی، ہو ہی جاتی تو بہتر تھی، کیونکہ یہ کم از کم یہ میڈیا کے اندر اتنی غیر ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے
کہ جس طرح ہم بات کو بتنگڑ بنا کر پیش کر دیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ آپ کے چند الفاظ کی خاطر کسی کا قتل عام ہو رہا ہے، کسی کا بیڑا گرک ہو رہا ہے۔ 30,000 بچیاں وہاں پڑھتی ہیں اس انسٹیٹیوشن میں، ان کے مستقبل کا سوال ہے، ان کی فیملیز کا سوال ہے، اس ادارے کی پریسٹیج اور رسپیکٹ کا سوال ہے۔ چلو چیمہ صاحب تو ایک سیاسی آدمی ہیں، اس کو آپ نے رگڑا دے دیا بیچارے کو، وہ تو چھوڑ دیں، لیکن یہ نہیں سوچا خدا کے لیے 30,000 بچیوں کے مستقبل کا سوال ہے، ان بچیوں کے آگے رشتے ہونے، ان کی زندگیاں ہیں۔ اور اب تو یہ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا کہ وہاں سے جرنلزم کس نے کیا، وہ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، فلانا صحافی ادھر سے پڑھا ہے، فلانا صحافی ادھر سے پڑھا ہے، اس کو کریٹیسائز کیا، یعنی اس ادارے کو گالی بنا دیا گیا۔ خدا کے لیے یار یہ مت کریں، بس کر دیں۔ حالانکہ شاید مسعود صاحب کی میں نے بات کی، جس بندے نے خبر ان کو دی تھی اس نے مجھے بھی دی تھی، میں نے تھوڑی کامن سینس اپلائی کی۔ میں نے کہا کہ جو ملزم بیچارہ ایک ریپ کرنے کے لیے بچی کو گندگی کے ڈھیر کے اوپر کر رہا ہے، جو کمرہ نہیں ایک لے سکا، جس کے پاس گھر کوئی نہیں، تو کم از کم آپ اتنی کامن سینس تو اپلائی کریں کہ وہ بندہ اربوں کے اکاؤنٹ کا مالک کیسے ہو سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ رسپانسبلٹی میڈیا کی آزادی بڑی ضروری ہے، لیکن رسپانسبلٹی کے ساتھ ہونی چاہیے، ذمہ داری کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو آگے ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔